علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے، اور یہ سیر کا مقصد یہ تھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ ذات بہت سننے والی اور بہت دیکھنے والی ذات۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رجب کی بدعات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا
کہ رجب کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں، لیکن اس مہینے کے اندر جو کوئی عبادات کا نیا نظام وضع کر لیا گیا اور جو ایک نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ اس مہینے کو منایا جاتا ہے اور مختلف قسم کی نمازوں اور روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ عقیدت و احترام کا ایک لاحقہ لگا کر اس کو مزید مقدس تصور کیا جاتا ہے، باوجود اس بات کے کہ رجب بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس ساری عبادات کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ معراج کا واقعہ بلا شک و شبہ کائنات کا سب سے انوکھا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصی تک سیر کا پہلا حصہ یہ کرایا گیا اور پھر اس کے بعد آسمانوں پہ جس طرح سے سیر کروایا گیا اور فجر سے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے زیادہ محیر العقول واقعہ ہو نہیں سکتا۔ جتنی عزت، تکریم، شان، مہمان نوازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، وہ تاریخ میں کبھی کسی کو عطا نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس رات کو جشن منایا جائے۔ جشن اس وقت منایا جاتا اگر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرما دیا ہوتا یا پھر خود کر کے دکھا دیا ہوتا یا صحابہ کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا ہوتا تو ہم جشن منانے والوں میں سب سے آگے ہوتے۔ اس لیے کہ دین کسی کے گھر کا نہیں، دین اللہ کا ہے، پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائی اس کو کوئی شخص عقیدت کا نام دے کر، احترام کا نام دے کر، اجر کا نام دے کر، ثواب کا نام دے کر، دین کا نام دے کر، شریعت کا نام دے کر جو مرضی اس کے اوپر ملمہ کاری کر کے اس کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ دین ہو سکتا نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین وہ تو اس وقت مکمل ہو گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی شہادت مانگی تھی صحابہ کرام سے کہ میرے ذمہ لگا تھا کہ اللہ کا دین تم تک پہنچاؤں، بتاؤ تو میں نے پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ بیک زبان ہو کے عرفات کا میدان گواہ ہے کہ سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس استفسار پر آپ نے گواہی مانگی تھی نا، بتاؤ میں نے اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے؟ آپ کو یقین نہیں تھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے؟ یقین بھی تھا، علم بھی تھا، لیکن گواہی ڈالنی تھی رہتی دنیا تک کے لیے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام اس کے گواہ ہیں کہ انہوں نے سارے کا سارا پہنچایا۔ گواہی ڈال دی، گواہی صحابہ کی ہوئی،
سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کی گواہی مکمل، اللہ کا سرٹیفکیٹ قیامت تک کے لیے مکمل۔ لیکن ہم ہیں کہ ہر سال دین میں کوئی اضافہ کر لیتے ہیں۔ بار بار میرے ذہن میں وہ حدیث آتی ہے بخاری مسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، یوں لوگوں کو جشن مناتے دیکھ کر، عقیدتیں اور احترام نچھاور کرتے دیکھ کر بعض اوقات احساس محرومی ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم تو غلط نہیں، کہیں کوئی بات ہم سے مس تو نہیں ہو گئی، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو ہماری نظروں سے اوجھل رہ گئی ہو، کوئی جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا ہو ہمیں پتہ نہ چلا ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جشن مناتے رہے ہوں ہمارے علم میں نہ آیا ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی زندگی میں جشن مناتے رہے ہوں ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو، یا پھر تابعین عظام وہ جشن مناتے رہے ہوں ہمارے علم میں نہ آیا ہو، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ واللہ احساس محرومی ہونا شروع ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف دین اسی کا نام ہے، ہر طرف عقیدتیں ہیں، ہر طرف احترام ہے، ہر طرف روحانیتیں ہیں، عبادات ہیں، نوافل ہیں، کثرت میں ہیں، سینکڑوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں۔ تو جو نہیں کر رہا وہ احساس محرومی کا شکار ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھا بار بار دیکھا کہ کہیں کوئی شریعت میں، شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہیں کوئی بنیاد مل جائے ہم بھی عقیدتوں احتراموں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ جب نہیں ملی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بار بار ذہن میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا نا، اللہ اکبر، حوض کوثر پہ میں پانی پلا رہا ہوں، تم گروہ کے گروہ بن بن کے میرے پاس آ رہے ہو، اور فرمایا میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا، انی مفاخر بکم الامم، میں تمہاری وجہ سے جب تم میرے پاس زیادہ آؤ گے تو تمہاری وجہ سے میں فخر کروں گا کہ دیکھیں میری امت آ رہی ہے۔ لیکن ایک گروہ کو روک لیا جائے، اب اندازہ فرمائیں وہاں کوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو نہیں ہوگی نا، غور کرنے کی بات ہے، سب جانتے ہیں اس حدیث کو، لیکن غور فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس میں وہ حدیث بھی ساتھ شامل کر لیجئے جس میں صحابی نے سوال کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ساری امتیں ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی ایک نشانی ہوگی جو کسی اور امت کی نہیں ہوگی، اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ کون سی نشانی؟ فرمایا میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے، وہ 5 اعضاء جو وضو میں روزانہ 5 دفعہ دھلتے تھے، قیامت کے دن اللہ ان اعضاء کو روشن فرما دے گا، تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ یعنی جس کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں روشن ہوں گے مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ، کیسی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی امت کے حوالے سے بیان فرمائی گئی، مقرر فرمائی گئی۔ اللہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غور کی بات ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میری امت ہے، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ فرمایا میں
جھگڑا کروں گا، میری امت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر جھگڑا کریں گے؟ اس نشانی کی بنیاد پر کریں گے نا. نشانی کون سی؟ اعضائے وضو روشن ہوں گے. اس کا مطلب ہے، اس کے دو بڑے واضح مطالب ہیں، ذہن میں رکھیے. ایک تو مطلب یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ویسے ہی خارج ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا ہی نہیں قیامت کے دن. نہ اس کے اعضائے وضو روشن ہو، نہ اس کے اندر وہ نشانی پیدا ہو، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانے. رہ گئے وہ جو نمازیں پڑھتے تھے، اعضائے وضو روشن ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استدلال، آپ کا یہ اصرار فرشتوں کے ساتھ کہ میری امت ہے، یہ اصرار بتاتا ہے کہ نشانی تو ان میں موجود ہوگی، نمازی ہوں گے. اللہ اکبر. پیشانیوں پہ نمازوں کے نشان بھی ہوں گے. پڑھ پڑھ کے نمازیں زندگی گزاری ہوگی. اللہ اکبر. کتنی خطرناک بات ہے. اس کے باوجود فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ ہی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کون اس میں ہے اور کون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہر وقت ذہن میں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں کہوں گا مسئلہ کیا ہے، امت میری ہے، نشانی موجود ہے، تو روکا کیوں ہے؟ حوض کوثر سے پانی کیوں نہیں پینے دیتے، آنے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا مجھے کہا جائے گا کہ لا تدری، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین کی شکل کیا بنا لی تھی آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ نہیں جانتے کس کس چیز کو انہوں نے دین قرار دے لیا تھا. اللہ اکبر. ایسا دین، ایسی عقیدت، ایسا احترام، اللہ دیکھ کے احساس محرومی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہیں ہم محروم تو نہیں کسی بات. سارا سسٹم ہی بدل گیا، سارا نظام بدل گیا، دین کا تصور بدل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کہا جائے گا، فرشتے کہہ دیں گے یہ نشانی ہونے کے باوجود، اعضائے وضو روشن ہونے کے باوجود، اور پیشانیاں سجدوں میں گھس جانے کے باوجود، یہ آپ کی امت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوچھوں گا کیوں، تو مجھے ایک ہی بات بتائی جائے گی، دلیل دی جائے گی کہ انہوں نے آپ کے دین کی شکل بدل دی تھی، نئی نئی باتیں دین میں شامل کر لی تھی. ما احدثوا بعدک. بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج، میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی ایک صحابی نے بھی اس رات کو نوافل کا اہتمام کیا ہوتا اور اگلے دن کے روزے کا اہتمام کیا ہوتا، تو واقعہ روایت کرنے والوں کو یہ شبہ نہ ہوتا کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا. 10 قسم کے اقوال علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر لکھے ہیں اس کی تاریخ وقوع کے بارے میں کہ یہ واقعہ کس رات پیش آیا. صحابہ کرام تو اس قدر اس کے بارے میں واقعہ محیر العقول ہے، لیکن چونکہ اس رات کی عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی بات نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا گیا. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو عقیدت و احترام سے منائے بغیر گزر جائیں، ہمارا دین مکمل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احدثوا بعدک. میں کہتا ہوں اگر 27 رجب ہی اس کی تاریخ ہو، کوئی اختلاف نہیں، 27 رجب تاریخ، بڑا شاندار واقعہ، محیر العقول واقعہ، تاریخ انسانی کا سب سے انوکھا واقعہ ہوا ہو، لیکن اس
رات کرنا کیا ہے وہ مدینے والا بتائے گا نا کیا کرنا ہے، میں آپ بتائیں. ہاں کوئی معاشرتی رسم ہوتی، کوئی خاندان کا معاملہ ہوتا، کوئی ملکی رسم و رواج کی بات ہوتی تو ہم کسی کو کچھ نہ کہتے، کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہے، چونکہ معاملہ تقدس تکریم کا ہے، معاملہ عقیدت اور احترام کا ہے، معاملہ اجر و ثواب کا ہے، تو اللہ کے دین کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مدینے والے کی مہر ملے گی تو معاملہ کلیئر ہوگا، وگرنہ کلیئر نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جب کہہ دیں گے نا ما احدثوا بعدک، دلیل فرشتوں کی بس ایک ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلے یہ نمازیں پڑھتے تھے، بھلے یہ وضو کرتے تھے، لیکن انہوں نے دین کی شکل اپنی بنا لی، اپنے معاملات، اپنے ایام، اپنی عقیدت، اپنا احترام، اپنے اپنے طریقے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا نا کہ اچھا انہوں نے دین بدل دیا تھا، یاد رکھیے نمازیں جہنم سے نہیں بچا سکتی. اللہ اکبر. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جس کو کبھی یہ نہ پتا چلا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا بھی رہا تو جہنم میں جائے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جس کو ساری زندگی یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، کس لیے پڑھتا ہوں. بعض کہتے ہیں میں 4 پڑھ لیتا ہوں، وہ کہتا ہے کبھی 1 آدھ رہ جاتی ہے، کوشش تو کرتا ہوں 5 کی، کبھی 3 ہو جاتی کبھی 4. بھائی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات، 3 پڑھ لیتے ہو، 4 کچھ نہ کچھ تو ہے نا، تو بھائی 5 کیوں نہیں ہوتی؟ بس وہ کبھی کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، کبھی کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، 3 یا 4 پڑھ ہی لیتا ہوں. اس پہ مطمئن ہو، اللہ کا شکر ہے، پڑھ لیتا ہوں 3 یا 4. بھائی اللہ نے جو نافذ کی، اللہ نے جو فرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ تو 5 ہیں. یہ 3 اور 4 کس وجہ سے پڑھتے ہو؟ یہ نماز 4 بھی پڑھی ہوں تو یہ اللہ اور اس کے رسول والی نماز نہیں ہے، یہ اپنے دل کی نماز ہے. اپنے دل نے 3 کہا 3 پڑھ لی، اپنے دل نے 4 کہا 4 پڑھ لی. یہ تو اپنے دل کی نماز ہے. اللہ ایسی نماز کیوں قبول کرے گا جب وہ اللہ کی ہے ہی نہیں؟ اللہ تو وہ نماز قبول فرمائے گا جو اللہ کے لیے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جو اللہ کے لیے ہوگی وہ قبول ہوگی، جو اپنی مرضی سے پڑھی اللہ اکبر وہ نماز اللہ قبول نہیں کرتا. فویل للمصلین، نمازی بھی جہنم میں جائے. رہ گئے یہ محنتیں کرنے والے دن رات. اللہ فرمایا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اللہ اکبر. عاملۃ ناصبہ. قیامت کی خبر نہیں ملی جس دن ڈرے ہوئے چہرے، خوف زدہ، لیکن ہوں گے کون؟ کام نہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ عمل نہ کرنے والے نہیں ہیں. عاملۃ ناصبہ. کر کر کے عمل، کر کر کے محنت تھکے ہوئے ہوں گے. اللہ ساری زندگی محنت کی ہوگی، لیکن فرمایا تصلا نارن حامیہ، جہنم میں جائیں گے محنت کرنے کے باوجود. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے ایسا جرم سرزد نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے انکاری ہو جائے. اندازہ فرمائیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری امتیں اکٹھی ہیں، بھاگ بھاگ کے میری امت آ رہی ہوگی، میں پانی پلا رہا ہوں گا، حوض کوثر
زیادہ زیادہ آؤ گے تو میں اتنا زیادہ خوش ہوں گا، جتنے زیادہ آؤ گے اتنی مجھے خوشی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں تمہارے آنے سے، اور درمیان میں روک لیے گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی کہ آزائے وضو روشن ہے، میری امت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کی امت نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تھا، ما احدثوا بعدک، انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی آپ کے تو علم میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فوراً کہہ دوں گا سحقن سحقن، لے جاؤ ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں گے سحقن سحقن تو خوشی سے فرمائیں گے۔ وہ جو اس دنیا میں تشریف لائے، ساری زندگی محنت کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری امت بخشی جائے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رب نفسی پکار رہے ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں گا رب امتی رب امتی۔ ہر ایک کے زبان پہ دعا یہ ہوگی کہ اللہ میری جان بچ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ دعا ہوگی اللہ میری امت بچ جائے۔ کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کے سامنے ان کی امت، نمازی امت، آزائے وضو روشن امت، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن سوکن، لے جاؤ ان کو۔ فرمایا ان کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دکھ بیان فرمایا، یہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الا خبردار ہو کے سنو، انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں تمہارا فرط بن کر۔ اور فرط عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ کہیں کسی قافلے نے جانا ہو تو قافلے کے جانے سے پہلے ایک آدمی روانہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے وہاں انتظامات کا جائزہ لے کہ کہاں قافلہ پڑاؤ کرے گا، کہاں سے پانی لے گا، اس کی سہولت کا بندوبست کیسے ہوگا۔ جو آدمی یہ انتظامات کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، الا خبردار ہو کے سنو، انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں تم سے پہلے، تمہارا فرط بن کے میں جا کے وہاں پہ تمہارے پانی پینے کے انتظامات کروں گا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پیالے سیدھے کر کے، پیالے رکھوا کے، پورے انتظامات کروا کے، فرمایا پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ کے بعد کائنات کی بزرگ ترین ہستی مجھے اور آپ سے مخاطب ہے، انظرکم، میں تمہارا وہاں انتظار کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہمارا انتظار کر، پھر ساتھ فرمایا جب تم پہنچ جاؤ گے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، انی مکاثر بکم الامم، جب تم زیادہ آؤ گے نا میرے پاس پہنچو گے، کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں گا، جب پہنچو گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں امتوں پہ فخر کروں گا، انی مکاثر بکم الامم۔ لیکن ساتھ پھر ہمیں تنبیہ فرمائی کہ دیکھنا انتظامات مکمل ہے، وہاں پیالے سیدھے ہیں، حوض کوثر کا پانی تیار ہے، میں پلانے کے لیے تیار ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اگر کسی نے راستے میں روک لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، فرمایا فلا تسودوا بوجہی، دیکھنا قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کروا دینا، فلا تسودوا بوجہی، مجھے
مجھے شرمندہ نہ کرانا قیامت کے دن کہ کہیں میں انتظار کرتا بیٹھا رہوں اور تم وہاں پہنچ ہی نہ پاؤ. پہنچو گے تو مجھے خوشی ہوگی, آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی, حوض کوثر کا پانی پیو گے تو مجھے خوشی ہوگی. اگر پہنچو گے نہیں تو میرے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی اور بات کیا. انی مکاثر بکم الامم, میں امتوں پہ فخر کروں گا. فلا تسودوا بوجہی, دیکھنا کہیں عقیدتوں کے چکر میں, احتراموں کے چکر میں, اپنے اپنے طریقے کے چکر میں, اپنے اپنے گروہ کے چکر میں, اپنے اپنے خاندان, اپنے اپنے رسم و رواج کے چکر میں کہیں اللہ کے دین کے بارے میں ایسا رویہ نہ اختیار کر بیٹھنا کہ تم حوض کوثر پہ پہنچ ہی نہ سکو. فلا تسودوا بوجہی, مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرانا. اللہ اکبر. اس نبی کی ہم امت ہے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور بالاتفاق ہجرت مدینہ سے پہلے پیش آیا. تاریخ کا فرق ہے. 10 سن نبوی, نبوت کا 10واں سال یا نبوت کا 11واں سال, یعنی ہجرت سے یا 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا بعض روایات کے مطابق 1 سال پہلے پیش آیا. تو چلے مکہ میں نہ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن منانے کا موقع نہ ملا ہو تو مدینہ کے 10 سال تو جشن منایا ہو نا نبی پاک. آخر اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا جب یہ رات 10 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئی. آپ نے کسی ایک صحابی سے بھی کہا ہو کہ نماز یہ پڑھ لو اس رات میں, یہ مل جائے گا. میں نے عرض کیا جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ساری کی ساری علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات کے اندر لکھی. اور موضوع کیا ہوتی ہے؟ من گھڑت اور بناوٹی, جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی, من گھڑت اور بناوٹی ہوتی. اور اگر کسی نے بناوٹی بنا لی وہ 6 صدی ہجری میں بنائی ہو یا 7ویں میں بنائی ہو یا 13ویں میں بنا لی ہو یا 14ویں میں بنا لی ہو, ایک ہی بات. جس نے جب بنا لی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بس 2 دفعہ فرمایا. میرے بعد یعنی خیر القرون میرا زمانہ ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد صحابہ کا دور, وہ بھی خیر القرون ہے. ثم الذین یلونہم, پھر جو اس کے بعد لوگ ہیں یعنی تابعین کا دور. 3 ادوار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ خیر القرون فرمایا. ان خیر القرون میں تو عقیدت و احترام سے شب معراج منائی نہیں گئی, تو بعد میں آئی. تو پھر ما احدثوا بعدک, اور کیا مانا ہے ما احدثوا بعدک, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خیر القرون قرار دیا اس میں یہ نہیں ہے بعد میں پیدا ہوئی, ثواب بن گیا, اجر بن گیا, عقیدت بن گئی, احترام بن گیا. اس کا شریعت کے ساتھ کیا بات. اللہ اکبر. لیکن اس سے جو ہم نے اسباق لینے تھے کہانی رہ گئی. بس کہانی سناتے ہیں سارے اور لہرا لہرا کے واقعات سنتے سناتے ہیں کہ واقعہ معراج ہوا, سیر ہوا, مہمانی اور میزبانی ہوئی. پہلے آسمان کا ماحول کیا تھا, دوسرے آسمان پہ کیا ہوا, پھر 7ویں آسمان تک. اور پھر یہ بھی آپس میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے یا نہیں گئے, آپ آگے تشریف لے گئے کہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی سے مستفید ہوئے کہ نہیں ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں. اور پھر لذت لینے کے لیے شوق سے ان سارے واقعات کو لہرا لہرا کے بیان بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں.
کبھی یہ بھی سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا لمبا سفر کرانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب و غریب واقعہ؟ یہ کہہ دینا کہ معجزہ ہے. معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسراء و معراج ہے نا، دونوں ملا کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، اور معراج مسجد اقصی سے پھر ساتویں آسمان تک اور پھر واپسی. کیوں کروایا؟ میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کے قرآن سے پوچھیں تو اللہ کا قرآن بس یہ بتا دیتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ اس لیے کروایا تاکہ دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروایا جا سکے. نبی ہوتا ہے نا نبی، تو ہر نبی کو اللہ کریم دلائل حقیقت کا مشاہدہ کراتے آئے. کسی نہ کسی طور کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت، کبھی کسی نے اللہ سے کلام کر لیا، کبھی کسی کو درخت میں آگ نظر آ گئی، کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ رازداری میں باتیں کرنے کا موقع میسر آ گیا، وہ خلیل اللہ بن گیا. کسی کو اللہ نے چن لیا، وہ صفی اللہ بن گیا. کسی نے کلام کر لیا، وہ کلیم اللہ بن گیا. کسی کو کوئی ذبیح اللہ بن گیا. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت نصیب ہوئی، اور معجزانہ طور پر دلائل حقیقت کا مشاہدہ بھی اللہ کریم کراتے آئے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فلسفی، ایک ہوتا ہے نبی. فلسفی اپنے تخیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، نبی اپنے علم یقینی کی بنیاد پر بات کرتا ہے. کوئی فلسفی بھی بڑھ مار سکتا ہے. اگر کسی نے فلسفہ پڑھا ہو، کوئی فلسفے کا طالب علم ہو، تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ فلاسفہ یہاں تک گئے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ فلسفی اپنی قوت متخیلہ سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں نبی ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو معراج یا معجزہ یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی جو بات کرتے ہیں ان کی بنیاد ان کی قوت متخیلہ نہیں ہوتی، یقینی علم وحی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا. ان کو اللہ نے دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروایا ہوتا. تو کبھی کسی کو کیسے مشاہدہ ہو گیا، کسی کو کیسے مشاہدہ ہو گیا، کبھی کس کا خصوصی اہتمام نہیں کیا گیا. دیکھیں نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ ایک نبی گزرے جا رہے ہیں، بس ایک بستی کو دیکھا الٹی پڑی ہے، تباہ و برباد ہوئی پڑی، کھنڈر بنی ہوئی. تو ایسے دیکھ کے خیال آ گیا، زبان سے بات نکل گئی کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ یہ جو بستی بالکل کھنڈر ہو گئی ہے، ویران اجاڑ ہو گئی ہے، بالکل ختم ہوئی پڑی ہے، اس کو بھی اللہ زندہ کرے. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. خیال آ گیا، سوال پیدا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ایک الگ بحث ہے کہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے. اگر ہم نے آج تک یہی سمجھا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو معرفت بھی حاصل ہوئی ہوتی ہے، یہ معرفت کا بھی عجیب چکر ہے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے ساری باتیں معلوم ہونا. اگر ایمان آنے کے بعد ساری باتیں معلوم ہوتی تو نبی یہ سوال نہ کرتے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. نبی اس کے جیسا ایمان کسی کا ہوگا، وہ بھی جب سوال کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے. اللہ نے یہی سوال پوچھا تھا. اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتا اس بات پر، ایمان نہیں ہے. اور ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، سبحان اللہ. جن
کے ایمان کی وجہ سے وہ رحمت ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر. اکیلے آدمی, اللہ نے کہا یہ میرا خلیل ہے. خلیل کون ہوتا ہے؟ جو خلوت کا ساتھی ہوتا ہے, رازدار. وہ ابراہیم, اس سے اللہ پوچھتے ہیں اولم تؤمن, ایمان نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں, ایمان تو ہے. یہ بعض بیوقوف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایمان اور معرفت دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مطلب ایمان ہے, وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, اللہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. ایمان ہے اس لیے کہ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے. معلوم ہو یا نہ ہو, اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایسے ہی اس نبی نے جس کا ذکر اللہ نے نام نہیں لیا, مفسرین نے لکھا ہے عزیر علیہ السلام, انہوں نے بھی کہہ دیا نہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا, اتنی کھنڈر بن گئی, تباہ و برباد ہو گئی, صدیاں بیت گئی اس کے اوپر, کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دکھا دیا کیسے ہوگی. فاماتہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وقت. 100 عام, 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. ثم بعثہ, پھر اٹھا دیا. 100 سال آدمی ایک جگہ پہ فوت ہو جائے یا سو جائے, 100 سال بعد اٹھے تو کیا کچھ باقی بچے گا وہاں پہ؟ گدھا تھا, ساتھ کھانا تھا, دو ہی چیزیں تھیں. اٹھا کے پوچھا بتاؤ تو کتنا سوئے ہو؟ اب سو کے اٹھنے والے کو تو نہیں پتا چلتا جب تک وہ ٹائم نہ دیکھے کہ کتنا ٹائم سویا ہوں, اس کو تو نہیں پتا چلتا کب سویا تھا کب اٹھا ہوں. وقت دیکھے گا تو پتا چلے گا نا. تو کہا کہ یومن او بعد یوم, اللہ یا تو ایک دن سویا ہوں یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نا, ایمان کیا ہے؟ نبی ہے. ایمان کی حالت اور سطح کیا ہے کہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے, لیکن علم کی سطح کیا ہے؟ یومن او بعد یوم, 100 سال سونے کے بعد کہتے اللہ یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. علم یہ ہے, ایمان یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال تو کرتا ہے بستی کو کیسے زندہ کرے گا, پتہ اتنی بات کا نہیں کہ سویا کتنی دیر ہے. سبحان اللہ. قال بل لبثت 100 عام, اللہ نے پھر بتایا, اللہ نے علم دیا کہ تو 100 سال سویا ہے, ایک دن نہیں, 100 سال سویا. اب پھر ایک اور بات دیکھ, کھانا بھی تھا گدھے پہ رکھا ہوا اور پینے کا سامان بھی تھا, لیکن یہ دیکھ کہ گدھا نیست و نابود ہو چکا ہے, کھانا باسی نہیں ہوا. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, کھانا ویسے کا ویسے پڑا ہے چاہے 100 سال گزر گئے, اور گدھا اس کا گوشت ختم ہو گیا, ہڈیاں جو ہیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں, اور بس کچھ بھی نہیں ہے, گدھا ہے ہی نہیں, نام و نشان مٹ گیا, کھانا ویسے کا ویسے پڑا. عجیب و غریب, نہیں سمجھ آئی. پھر بھی پھر فرمایا وانظر الی حمارک, اب دیکھ لے اپنے گدھے کو, وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو بتا دینا جا کے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ساری دنیا کو بتانا. اللہ اکبر. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, پھر دیکھو یہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں کیسے بنتی ہیں, بن کے پھر آپس میں آ کے جڑتی ہیں, پھر وہ ایک ڈھانچہ بنے گا, اور ڈھانچہ بننے کے بعد ہم حکم دیں گے گوشت چڑھے گا, زندہ گدھا تمہارے سامنے آ جائے. سارا کچھ دیکھا, حیران رہ, ساری بات ہی کی وہ غریب. دلائل حقیقت کا عینی مشاہدہ,
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، وہ کروا دیا۔ اب ذرا آیت کا آخری حصہ سنیے، وقت ہو گیا میں بات مکمل کرتا ہوں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اللہ اکبر، اس سے پہلے ایمان تھا، علم نہیں تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں جب اس کو پتہ چل گیا نا ساری باتوں کا، آنکھوں سے دیکھ لیا، تو بول اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایمان پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، پہلے علم نہیں تھا، اب آ گیا ہے۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب کوئی پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ میں نے دلائل حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اب جانتا بھی ہوں، میرے پاس علم بھی آ گیا ہے، مجھے معرفت بھی حاصل ہو گئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں۔